الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وازواجہ وامہات اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صدر عالی وقار، اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سامعین ذی احتشام، مصطفیٰ کریم کے آمد سے پہلے بظاہر اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہر قوم، قبیلے، دیہات، شہر کے لیے ایک نبی مختص تھا، لیکن جب آمنہ کے لال کو دنیا میں بھیجا گیا رب نے فرما دیا محبوب آپ صرف ایک دیہات، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک شہر کا نبی نہیں ہو بلکہ آپ تو رحمت للعالمین ہو، آپ تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آپ کو بھیج دیا گیا ہے، تمام جہان کے لیے۔ سامعین ذی احتشام، مصطفیٰ کریم کے آمد سے پہلے کا ذرا دور آ کر دیکھتے ہیں کہ کیا دور تھا۔ مصطفیٰ کریم اس دنیا میں بظاہر آنے سے پہلے عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کا دور ہے۔ عورتوں کو جناب والا اس کے شوہر کے مرنے کے بعد درندگی کی زندگی گزارنے پڑتی اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، یتیموں کے مال کو قبضہ کیا جاتا، بدماشی، سرداری، نوابی، ظلم و ستم اور بربریت تھا۔ ان حالات میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بھیج کر اعلان فرما دیا کہ اب آپ نے اس یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے، اس عورت کو یہ بتا دینا ہے کہ اب تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ رب اعلان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کسی نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے، سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کریم کا اخلاق ہے۔ سامعین ذی احتشام، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سامعین ذی احتشام، آؤ مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ نماز کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے ادا کرے؟ فرمایا جس طرح میں ادا کرتا ہوں، جس طرح میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے جائے، نماز ادا کرتے جائے۔ یا رسول اللہ کھانا کیسے کھائے، پانی کیسے پیے، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیسے کرے؟ یا رسول اللہ جب رستے میں سفر کرے تو کیسے کرے، امن کا پیغام کیسے دے، محبت کیسے دے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنا لو، یہی حقیقی اور صراط المستقیم والا زندگی ہے، یہی رزق کی زندگی ہے۔ سامعین عزیز شام، آخر میں ایک واقعہ ایک عدل مصطفیٰ کا بتاؤں کہ مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں جناب والا وقت عرب کے سب سے عظیم اور بہت بڑے قبیلہ بنو مخزوم کے ایک عورت کو لایا جاتا ہے اور اس کا چوری کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم رشوت دے کر، لالچ دے کر اور دھمکیاں دے کر اس سے فیصلے اپنے حق میں کروا سکتے ہیں۔ جب اس فاطمہ نامی عورت کو سزا دیا گیا، حضور نے اعلان فرمایا کہ اس کی آنکھ کو کاٹ دیا جائے، تو بعد میں حضور کی بارگاہ میں کچھ سفارشی بھیجے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ تم اللہ کے قانون میں اب آ کر تبدیلیاں کرو گے، اگر خدا کی قسم اس عورت کی جگہ میرے بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا مقرر کر دیتا۔ یہ عدل مصطفیٰ، تو آج سیرت مصطفیٰ کریم سے ہمیں عدل و انصاف سیکھنا چاہیے، محبت بھائی چارے کو اپنانا چاہیے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاء اللہ۔